اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبدالجواد اپنی یوٹیوب چینل عوام کی آواز سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ عید کے بعد یہ میرا پہلا ویلاگ ہے، اور پہلے ویلاگ میں ہی بہت تڑکے دار اور مسالے دار انکشافات ہیں جو کہ حامد میر کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور یہ اس شخص کے بارے میں ہوں واز دا میجر اینڈ مین آرگن آف رجیم چینج آپریشن۔ جی ہاں، جنرل باجوہ کے حوالے سے، ریٹائرڈ جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ بیسیکلی یہ ایک نیوز چینل پر جس کی جو ہوسٹ کر رہی تھی نسیم زہرا، ون آف دا موسٹ سینئر اینکر پرسن، اور جو مہمان تھے ان کے وہ تھے حامد میر۔ ہی از آلسو اے موسٹ پاپولر اینڈ موسٹ سینئر اینکر پرسن آف پاکستان۔ یہ انکشافات ان کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ یہ کچھ کنورسیشن ہے ان کی، اس کنورسیشن کا کچھ پارٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ کشمیر کے حوالے سے ہے۔ جنرل باجوہ نے مودی کے ساتھ مل کر کشمیر کا سودا کیا۔ مودی کا دورہ پاکستان، 25 صحافیوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر جنرل باجوہ نے کیا کہا؟ عمران خان کا مطالبہ، باجوہ کا کورٹ مارشل، اور پرائم منسٹر آف کشمیر راجہ فاروق احمد کی کشمیر کے حوالے سے نواز شریف سے لندن جا کے کی جانے والی گفتگو۔ اب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر قمر جاوید باجوہ کی شخصیت کو ایک کوزے میں بند کیا جائے اور اس کوزے کا نام بزدل جنرل کے نام سے رکھا جائے تو میرے خیال سے وہ بالکل بجا ہوگا۔ ان انکشافات کے سر پہ یہ بات کر رہا۔ کشمیر کے حوالے سے نسیم زہرا نے حامد میر سے پوچھا کہ کشمیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اس پر یہ کنورسیشن آگے سٹارٹ ہوئی۔ کشمیر پہ میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ یہ جو قمر باجوہ اس نے کشمیر پہ جو سودا کیا، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی قوم کے سامنے نہیں ہیں۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ حامد میر نے کہا، نسیم زہرا نے کہا سودا، آپ نے لفظ سودا استعمال کیا۔ یہ جو لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر چل رہا تھا، یہ وہ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے جب ایک بہت ہی شرطیلے قسم کے جو انڈین ابھینندن تھا وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ شاید لاوارث حدود ہے، تو اس نے ایسے پٹوسی مارتے ہوئے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا، اور پاکستان کے نوجوان نے اس کو خاک کے بل گرایا، اور پھر اس کو باعزت طریقے سے پکڑا، اس کو باعزت طریقے سے ایک کپ چائے پلائی اور انڈیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ اس سیز فائر کی بات ہے۔ اس سیز فائر کے فوراً بعد مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا۔ جب فارن آفس کو یہ پتہ چلا، مطلب وزیر خارجہ اس وقت شاہ محمود قریشی تھے، کو پتہ چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے اور مجھے علم بھی نہیں ہے۔ اب یہاں آپ یہ بات کا اندازہ لگائیں، اس بات کا اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ کو کس قدر اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا تھا کہ وزیر خارجہ اس بات سے لا علم تھا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے۔ تو وہ بھاگے عمران خان کے پاس گئی اور عمران خان سے پوچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ مودی پاکستان آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا باجوہ صاحب اور فیض حمید نے، بات چیت کی چل رہی ہے، بات چیت ان کی چل رہی ہے اجیت دوول کے ساتھ۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ تب بھی جو قمر جاوید باجوہ تھے وہ عمران خان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کر رہے تھے، گونگلو سے مٹی جھاڑنے والا معاملہ تب بھی عمران خان کے ساتھ ان کا ایسے تھا۔ لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ تو اس کے بعد عمران خان نے فیض حمید کو کہا کہ بھائی کم از کم آپ فارن آفس کو تو اب آن بورڈ لیں۔ اب یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا ایک تعلق نظر آ رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک ماں اور شیرخوار بچے کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، اور جب بچہ بھوکا ہوتا ہے اور ماں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ماں کہتی ہے پتر سو جا گبر آ جائے گا۔ تو یہ کچھ اس طرح کا جو تعلق ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو اس کے بعد باجوہ صاحب فارن آفس سے اپنا پورا لو لشکر لے کر آ گئے، ان کو لیکچر دیا۔ اب یہاں پر حامد میر کی بات کوٹ کر رہے ہیں، یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ہمیں دیا تھا، یاد ہے نا آپ کو کیا لیکچر تھا؟ کہ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، ان کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔
اب اس بات کی تردید عمران ریاض اپنے ویلاگ میں کرتے ہیں کیونکہ ہی واز دا پارٹ آف دیٹ میٹنگ. تو ایسی وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے یا ڈیزل نہیں ہے ہمارے پاس ان کی موومنٹ کے لیے. تو لیکن ان کی باتوں سے، باجوہ صاحب کی باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے یا جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے. تو قمر باجوہ کو اس حوالے سے وہ کہنا چاہ رہے تھے تب قمر باجوہ کہ میں نسنا چاہنی ہاں مگر کی کرا منو راہ نہیں ملتا. نسیم زہرا نے کہا نارملی ایسے آرمی چیف کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور مجھے اب کہنا پڑے گا، اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں لیکن کہنا پڑے گا ایسا نہیں ہوتا. تو محترمہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر یہ آپ پہلے اندر کہتی رہی ہیں کہ ایسے آرمی چیف کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہی تھی تب بھی اور اب بھی. آپ کی مجبوری ہوگی کوئی جو آپ نے یہ آن دا ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ آپ ایک ظلم ہوتا دیکھ رہی تھی. تب آپ کو پتا تھا کہ یہ بندہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو رہا یا اچھا ثابت نہیں ہوگا یا اس کے عزائم پاکستان کے خلاف ہیں. تو آپ نے اس وقت کہ جب وہ آرمی چیف تھا کیوں نہیں یہ بات کہی کہ اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے یا اس کو عہدے سے ہٹانا چاہیے یا اس کے خلاف کمپین تب کیوں نہیں چلائی؟ دراصل ہم جو قوم ہے، جو پاکستان کی قوم ہے، جو ہم لوگ ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی بندہ ہماری عام روٹین میں بھی جب وہ پاور میں ہوتا ہے تب ہم اس کے بوٹ بھی پالش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ یہ ہماری رگوں میں ہے، یہ چیز ہماری رگوں میں ہے. لیکن جیسے ہی وہ پاور سے، طاقت سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم لگڑ بگوں کی طرح اس پر حملہ ور ہوتے ہیں اور اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں. بس یہی ہماری بہادری کا ایک پیمانہ ہے. کیا آپ کو اپنی صحافت عزیز تھی کہ آپ نے کہا چلو میں جی تھیڑیاں کم سے کم متدے لگی رہا یا 25 کے 25 صحافی؟ کیا آپ کو اپنی صحافت عزیز تھی کہ آپ نے اتنا کچھ غلط ہوتے دیکھ کر بھی کوئی رسپانس نہیں کیا؟ یہ قابل غور اور قابل فہم بات ہے عوام کے لیے. 25 صحافیوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر جنرل باجوہ نے کیا کہا؟ یہ حامد میر کہتے ہیں کہ 25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل نہیں ہے. یہ ایک آرمی چیف کہہ رہا ہے 25 صحافیوں کو بٹھا کے. اور اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے ہیں 25 صحافی پھر 25 صحافیوں کے پاس بات تو نہیں رہتی. اب یہ نسیم زہرا نے بات کی بیکاز شی واز آلسو دا پارٹ آف دیٹ میٹنگ. تو یہ بھی اس کی عینی شاہد ہیں. تو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے 25 صحافیوں سے بات کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 25 صحافیوں سے بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے یہ بات شیئر کر دی ہے. یہاں پر بھی مجھے ان کی بات سے شدید اختلاف ہے. اگر وہ 25 صحافی تب یہ بات آن دا ریکارڈ کہہ دیتے تو اپنا فرض ادا کر چکے ہوتے، اور آج وقت گزرنے کے بعد قمر باجوہ کی پیٹھ گندی کرنے سے بہتر تھا کہ تب اس کے سامنے یہ ہمت جٹاتے. یہ سارا گناہ وہاں موجود صحافیوں کا ہے جنہوں نے جانتے ہوئے بھی کوئی حکمت عملی کا کام نہیں کیا. اگر آپ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ 25 صحافیوں کو بتانا پوری دنیا کو بتانے کے برابر ہے تو آپ کو یہ پوری دنیا کو بتانا بھی چاہیے تھا. یہ آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ درست کرنی چاہیے تھی تب. اب کوئی فائدہ نہیں. جہاں کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہماری فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ہمیں صلح کر لینی چاہیے. یہ بھی حامد میر نے کلیم کیا ہے. یہ ڈیٹیلز قوم کی آپ کے پاس امانت تھی. یہ ڈیٹیلز جن کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جو ڈیٹیلز ہیں کشمیر کے سودے کے حوالے سے وہ ابھی قوم کے سامنے نہیں آئی. دراصل یہی وہ ڈیٹیلز تھیں آپ نے تب پاکستان کے لوگوں تک پہنچانی تھی. یہ باجوہ کی کارستانی تھی مگر آپ کی بزدلی بھی کہیں نہ کہیں اس میں شامل تھی کہ آپ نے عوام کا حق عوام تک نہیں پہنچایا. فارن آفس آگے مزید برآں فارن آفس کو بھی انہوں نے وہی لیکچر دیا
تو فارن آفس نے ان کو کنفرنٹ کیا. فارن آفس والوں نے کہا کہ انڈیا والوں کا ٹریپ ہے اور ہمارے نیشنل ٹرسٹ کے بھی خلاف ہے. جس پر جنرل باجوہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے، اور یہ اپریل 2021 کی بات ہے. اجیت دوول اور جنرل فیض کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان طے ہو چکا تھا. یہ عمران خان کی قمر جاوید باجوہ سے ایک اور اختلاف کی وجہ تھی کہ میں نے تو مسئلہ کشمیر حل کرنا تھا، لیکن یہ کٹا تک ہو بھی جائی جا رہے ہیں، یہ تو معاملات کچھ اور نکل دینے. یہ جو ساری باتیں انہوں نے کنفرم کی حامد میر نے، یہ کہتے ہوئے عوام کی امانت عوام تک نہیں پہنچائی کہ چیئرمین کی اجازت نہیں اور یہ اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتا ہے. یہ الفاظ شاہ محمود قریشی کے ہیں جو کنفرم کیے ہوئے ہیں حامد میر صاحب. حامد میر نے یہ جو ہیں وہ کنفرم کیے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی سے کہ یہ سارا سینیریو ہو چکا ہے. دراصل آگے عمران خان کا مطالبہ باجوہ کا کورٹ مارشل. عمران خان کا کہنا ہے کہ باجوہ کا کورٹ مارشل کریں کہ اس نے میری حکومت گرانے میں سازش کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ بھی حالیہ دنوں میں عید کے دنوں میں ہی دی ہے کہ اسمبلیاں بھی میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ تحلیل کی تھی. اب دس میک نو سینس. یہ جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی میرے خیال سے کوئی سینس نہیں بنتی ہے کہ یہ کس بنا پر آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. پہلے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں کہ امریکہ نے حکومت گرا دی، امریکہ سے سازش ہوئی، امریکہ سے جو پاور پلانٹ تھا یہ امریکہ میں لگا ہوا تھا، انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے یہ ساری جو سازش کی اور سب کچھ. یہ چورن آپ نے بہت تگڑا بیچا، اس میں کوئی شک نہیں. عوام کو ایسا چونا لگایا، یہ چونا ایسا لگایا کہ عوام بس آنکھیں بند کر کے یہی پتا تھا کہ یار یہ امریکہ نے کیتا، جو بھی کیتا ہے اور کسی نے کوئی نہیں کیتا. ساتھ ہی آپ اپنی سٹیٹمنٹ بدل گئی ہیں کہ آپ یہی سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے کہ ہمیں نہیں تھا پتا کہ یہ اندر سے کام ہو رہا ہے، امریکہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. تو جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہو کے چل رہے تھے، جن کو واقعی میں علم تھا کہ یہ امریکہ کی طرف سے ہوا ہے، وہ بیچارے ان کی ٹکرا مارن، کیڑی کند میں جا کے ٹکرا مارن. کہو جی سیاست تسی اگوں مزید لے کے آ رہے ہو. تے اے تسی ہن جڑا نا ایک نواں چورن عوام دے اگے لے آئے ہو کہ اسمبلیاں تحلیل کیتیاں میں جنرل باجوہ دے کہن تے سمجھ کے باہر ہے آپ آئی تھنک اب آپ مزید جو اٹینشن ہے لوگوں کی، مزید افیکشن لوگوں کی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ اپنے جو بیانات ہیں وہ پچھلے بیانات کو رد کر رہے ہیں. یہ سب باتیں آپ کو یاد ہیں کہ جنرل باجوہ نے ریٹائرڈ جنرل باجوہ نے آپ کی حکومت گرائی، رجیم چینج آپریشن کیا، لیکن یہ آپ کے انڈیویجول ٹرسٹ ہے یا آپ کو ذاتی نقصان ہوا ہے، اس کی بات آپ کرتے ہیں. آپ نے کبھی کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی کہ جنرل باجوہ نے کیا سودا کیا تھا کشمیر کا. یو ور دا پرائم منسٹر، آپ پرائم منسٹر تھے، آپ کو اس سارے سینیریو کا پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ بات بھی آپ کو میرے خیال سے کرنی چاہیے کہ جنرل باجوہ نے اور کیا کیا کارستانیاں کی. کشمیری جو لوگ ہیں، کشمیری لوگوں کے حوالے سے میں جون انڈیا کے 2 مصرے کہوں گا. میرے حق میں کیوں نہیں بولتے، میرے حق میں کیوں نہیں بولتے، منہ میں آولے پڑ گئے کیا. آگے مزید حامد میر نے کہا کشمیریوں کے ساتھ ایوب خان نے بھی دھوکہ کیا، ان کی جدوجہد چلتی رہی. کشمیریوں کے ساتھ پرویز مشرف نے بھی دھوکہ کیا، ان کی جدوجہد چلتی رہی. راجہ فروق احمد مسلم لیگ نون کے ایک کارکن تھے. ہی واز دا پرائم منسٹر آف دیٹ ٹائم. یہ 2019 کی بات ہے. تو انہوں نے لندن جا کے نواز شریف کو بتایا کہ کس طرح 5 اگست 2019 کا معاملہ ہوا تھا کہ باجوہ صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ انڈیا قبضہ کرنے والا ہے، اور انہوں نے 2 دن پہلے مجھے بلایا ایک میٹنگ میں اور کہا کہ جی یہ ہونے والا ہے، کہ مطلب انڈیا جو ہے وہ کشمیر پر قبضہ کرنے والا ہے.
تو راجہ فروخ احمد نے کہا تو آپ اچھا تو آپ حملہ کر دیں. تو باجوہ صاحب نے کہا نہیں 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 نہیں، حملہ کرنے کے قابل نہیں ہیں ہم، لٹن پٹن یہ ساری باتیں انہوں نے سنائی. اب نواز شریف صاحب بھی ماشاء اللہ سے حب وطن ہیں، وہ بھی پاکستان کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں رہتے نہیں. پاکستان کی آب و ہوا ان کی صحت کے لیے مضر ہے، اور ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ اگر آپ پاکستان میں رہیں گے تو آپ کی تشخیص نہیں ہو سکے گی. تو پھر راجہ فروخ صاحب نے لندن جا کے انہیں ساری بات سے آگاہ کیا. دراصل ہمیں آج ضرورت ہے صدام حسین جیسے دلیر اور جابر جنرل کی، جس نے موت کو گلے لگایا مگر اپنے ملک اور اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا. مگر اس کے برعکس ہمیں مل رہے ہیں باجوہ جیسے بزدل، جن کو صرف پروٹوکول سے غرض ہے. امت مسلمان سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. یہ ان کی طرف سے ساری امت مسلمہ بھاڑ میں جائے. کشمیر ہے، فلسطین ہے، شام ہے، عراق ہے، سیریا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دین جو ایمان کی ایک روشنی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے چھین لی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روشنی واپس عطا فرمائے. ہمیں یہ جو بات ہے، یہ اندھے کی خواہش جو ہوتی ہے نا آنکھوں کی، یہ دراصل وہ ہے. ہمارا اس وقت یہ حال چل رہا ہے کہ پاکستان قوم جو اس وقت آلموسٹ ڈیفالٹ ہونے کی گہما گہمی میں چل رہی ہے، اور کھانے کو روٹی نہیں ہے. پاکستانی عوام کے ساتھ پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور والدین اپنے بچوں کو خود ساتھ لے جا کر خودکشی کر رہے ہیں. وہ اس ذلت کی زندگی سے موت کو گلے لگانے کو ترجیح دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون؟ اتنی موتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ابھی تک ایسی اسٹیبلشمنٹ رہی تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایسے لوگ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں رہے کہ جو اپنے بھائیوں کا سودا کرتے ہیں، تو ذہن سے بالکل نکال دیں کہ جن کالے جھنڈوں کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا کہ وہ خراسان سے نکلیں گے، اور اس خراسان کا کچھ حصہ پاکستان میں ہے، کچھ حصہ ایران میں ہے، اور کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ افغانستان میں لگتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے جھنڈے پاکستان کے سائے سے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنے بھائیوں کو سودا کرتے ہیں، مسلمانوں کو سودا کرتے ہیں، اور جن کی اپنے مسلمان بھائیوں کو تڑپتے بلکتے اور شہید ہوتے دے کر آنکھیں نم نہیں ہوتی، جن کی غیرت نہیں جاگتی، وہ ایسے ہی ذلیل ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی کا جذبہ عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.